الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا پاک کلام ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کیا. یہ اللہ کے پاک کلام میں کامیاب بندوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اس سے پہلے اصل مفہوم بیان کروں، چند تبدیلی کلمات عرض کروں گا. ہمیں ایک بات عمل کرنے کے لیے سننی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کے اندر، جس فعل کے اندر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ باعث برکت نہیں ہوتا. کیا معلوم چلا؟ جس عمل میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ باعث برکت بن جایا کرتا ہے. دوسری حدیث کے پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ سورۃ اخلاص ملا دی، ساتھ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورۃ اخلاص ملانے پر اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. حضرت انسان دنیا کے اندر آیا، اس کی فطرت یہ بن گئی آخرت کا لاکھ فائدہ ہو. یہ عمل کرو گے اتنی نیکیاں ملے گی، یہ عمل کرو گے اتنے لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا. سن لیتا ہے، گردن ہلا دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کر دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم نیکی کو پانے کی جستجو دل میں پیدا نہیں ہوتی. اگر یہ کہہ دیا جائے تجھے سعودی عرب میں نوکری دلواتا ہوں، جہاں 5,000 ملے گا وہاں 25,000 ملے گا، اس کی چاپلوسی کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کے پاس بار بار جائیں گے. حضرت انسان کی فطرت ہو گئی دنیا کا نفع، اس پر یہ جان قربان کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. آخرت کا فائدہ ابھی یہ دل میں اترا نہیں، دل میں اس کی اہمیت پیدا نہیں ہوئی. اور جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی، فائدے کی فکر پیدا ہوگی، ہمارے عمل یہ نہیں رہیں گے، بدل جائیں گے. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، دنیا میں لاکھ راحت پائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، لاکھوں نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں، لیکن اگر آخرت کے اندر معمولی تکلیف بھی آئے گی تو خدا کی قسم یہ سب رات اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ دنیا اس میں لاکھوں مصیبتیں پاؤ، لاکھوں تکالیف سے زندگی گزارو، آخرت کی معمولی سی فرق آپ کی سب تکلیفوں کو دور کر دے گی. میری بات نہیں ہے، ایک بات قرآن و حدیث سے عرض کروں گا، اور سے سنیے گا، عمل کریں گے، اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کر لیں گے.
حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ دنیا میں نعمت سے نوازا ہوگا، کھانے کی نعمتیں دی ہوگی، اسے پینے کی نعمتیں دی ہوگی، اللہ نے اس کو مکان دیا ہوگا، لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہوگا، اس کی زندگی بڑی پرتعیش ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیکن اللہ کے بندے نے رب کی نعمتیں استعمال کی ہوگی، لیکن نماز کا تارک ہوگا، اللہ کے ذکر سے دور ہوگا، اللہ کے اطاعت سے دور ہوگا، اس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی۔ حدیث پاک ہے اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، رب کہے گا میرے فرشتوں اس کی طرف سے جہنم کی تھوڑی ہوا چھوڑو۔ اللہ کے فرشتے جہنم کی بدبودار گرم ہوا چھوڑیں گے ایک وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے۔ جیسی وہ گرم جہنم کی ہوا بدبودار ہوا اس بندے طرف چلے گی، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ رسول پاک فرماتے ہو میں نے دنیا میں ایک گھڑی بھی سکون کی زندگی نہیں گزاری۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھا ہر نعمت سے نوازا، میں نے ان پر کتنی نوازیاں کی، کتنے احسانات کیے، یہ سارا بھول گیا۔ کہتا میں نے ایک گھڑی بھی دنیا میں سکون سے نہیں گزاری، کھانے کی لاکھوں نعمتیں، پینے کی لاکھوں نعمتیں، بہترین کوٹھی دی، لاکھوں نعمتوں سے نوازا، یہ ناشکرا بندہ اس کو جہنم میں دوڑ دو۔ رسول پاک فرماتے ایک ایسا اللہ کا بندہ جس کی زندگی فاقوں میں گزری ہوگی، کپڑے پھٹے ہوئے، کوئی آرام نہیں، وہ مفلس، وہ غریب، وہ لاچار، لیکن نماز پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، مفلسی غربت میں اللہ کو نہ بھولا، اللہ کے احکامات کو نہ بھولا، خدا کے دین جمع کرنے والا، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اس کی طرف تھوڑی سی جنت کی ہوا کو چھوڑو، جیسی جنت کی ٹھنڈی ہوا اس بندے کو لگے گی، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو بتا دے تیری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھ سے بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں تھا، میں نے پوری زندگی اتنی تو بہترین گزاری، تیری بے شمار نعمتیں، تیری بے شمار نوازیاں، تیرے لاکھوں احسانات، یا اللہ میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ رب کہے گا فرشتوں دیکھا فاقوں میں بھی زندگی گزاری، پھٹے کپڑے پہنے، مفلسی، غربت، لاچاری، لیکن دیکھو میرا کیسا شکر گزار بندہ ہے۔ کہتا یا اللہ مجھ سے بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں تھا، اسے اپنی نیک سے نہ نوازوں تو کس سے نوازوں؟ رسول پاک فرماتے اللہ فرماتا اس بندے کو جنت میں بہترین مقام عطا کر دیا جائے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر دنیا میں لاکھوں نعمتیں پاؤ، لاکھوں انعامات پاؤ، رہنے کو کوٹھی ہو، سفر کے لیے بہترین کار ہو، تیرے کھانے کے لیے رنگ برنگے پھل ہو، تیرے لیے گھر میں اے سی لگا ہو، اگر اللہ کی اطاعت نہ کی، رسول پاک کے دین پر عمل نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑی، تو خدا کی قسم جہنم کا ایک جھونکا یہ ساری لذتوں کو کافور کر دے گا۔ یہ چھوڑی سی دنیا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ غربت دے کر نہیں زندگی گزارتا، اسے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ کیا اس کی رسول پاک فرماتے ہیں حدیث پاک ہے جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کو 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10,000 گناہ معاف فرمائے گا، اور روز قیامت اللہ اس کو جنت کے 10,000 رتبے بلند کر کے دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے جس اللہ کے مومن بندے نے دنیا میں 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا، رسول پاک فرماتے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 20 حاجتیں
82 حاجتیں اللہ آپ نے پوری کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ جو کام کرے، کسی سے کوئی چیز لے، پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کو کوئی چیز دے، پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہو دروازہ کھولے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکلے تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاؤ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کے پاس جاؤ بیٹھو اٹھو اپنا بولنا بچونا اس اللہ کے نام سے شروع کر دو، خدا کی قسم پہلا فائدہ سنو اس کا کیا ہوگا۔ اگر دفتر میں ایسے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں رشوت کا لین دین ہے، جب تیری عادت ثانیہ بن جائے کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی کام نہ کرے، جب بسم اللہ پڑھ کے دینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دینا ہے، یہ ہاتھ بسم اللہ پڑھ کے رشوت نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی دکاندار ہے بسم اللہ پڑھ کے بولے گا، تیرے توڑ میں نقص نہیں ہوگا، تیرے توڑ میں بےایمانی نہیں ہوگی، تو پورا توڑ کر کے دے گا۔ اگر کوئی فیل کر کے تو بسم اللہ پڑھ کے کرے گا، تیرے دماغ اندر یہ بات آئے گی، ایمان کا نور تجھے ہدایت دے گا، تو کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کام کر، گناہ کے کام سے تو بچ جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بخت والے ہیں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے لوگوں شک نہ کرنا، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گی۔ پہلی چیز ایمان۔ ہمیں نہیں پتہ ایمان کیا ہے، جنہوں نے اپنی جان ایمان کی خاطر قربان کی وہ جان ایمان کیا ہے۔ میرے ابو جان مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ ایمان اور ہے جن لوگوں نے اپنے بچے سے بات کروائے، گھروں کو چھوڑا، اس ایمان کی حفاظت کی، اس سے پوچھو یہ ایمان کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے امام غزالی پر لکھتے، شام شہر میں ایک بڑا شاہکار اللہ نے 2 کروڑ دھن عطا فرمایا۔ جب اس کا قافلہ شام سے نکلتا تو لوگ دیکھ کے حیران ہوتے، قطاروں کی قطاریں اونٹ سامان بھرے ہوئے۔ ایک قافلے میں یہ شخص جس کا نام عبدو تھا، یہ بھی اس قافلے کے ساتھ چلا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے۔ امام غزالی رحمۃ تحریر فرماتے ہیں سفر کے دوران دوپہر کا وقت تھا، ایک خدا کا ولی اللہ کا ذات بندہ درخت نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے بچھونا ہے بوریے کا بوریا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ذکر کرتے کرتے جب بے قراری آتی، بے تاب ہوتا تو بے تاب کہتا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تیرے مجھ پہ اتنے احسان یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کرتا، پھر الحمدللہ کہہ کے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا۔ کتاب میں تحریر ہے ابو تاجر جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال تھا، وہ اپنے قافلے کے ساتھ تھا، اس اللہ کے ذاکر کو دیکھا، اللہ کے دوست کو دیکھا، اللہ اللہ کرنے والے کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھ کے دل کو سکون ملا، لیکن دیکھ کے حیران ہو گیا یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، نیچے بچھونا بھی بوریے کا ہے، یہ کس طرح بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور یہ بے قرار ہو کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، میں میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور پھر الحمدللہ کہہ کر اللہ کے ذکر میں
کے سامنے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے آنکھیں کھولی. ابو کہتا ہے تو کس چیز کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ کس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ مکان تیرے پاس نہیں، گھر کا سامان تیرے پاس نہیں، تیرا بچھونا بوریے کا ٹاٹ اس میں بیٹھا ہے، نہ تیرے گھر کا سامان، نہ تو برتن لگاتا، درخت کے نیچے زندگی گزارتا ہے، کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی تو ایک نعمت ہے جو تجھے بتاؤں. کا کچھ تو بتا. کہتا سب سے پہلی نعمت اللہ نے ایمان سے نوازا، دوسرا رسول پاک کا امتی بنایا، تیسرا مجھے اس مال میں شکر کے لیے عطا کی، اور تیسرا دل کو اپنے ذکر محبت کے لیے عطا کیا. کس نعمت کا ذکر کروں؟ اور میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے اللہ کرم نہ کرتا، رب فضل نہ کرتا، ہم بھی گائے کا نشان پی رہے ہوتے. خدا کی قسم اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایمان سے نواز دیا. اگر اللہ کرم نہ کرتا، اللہ کا فضل نہ کرتا، ہو سکتا کسی بدھ کو سجدہ کر رہے ہوتے. یہ تو رب کا احسان ہے، یہ رب کا کرم ہے. اگر اللہ کرم نہ کرتا، ہو سکتا آپ کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ رب کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ خدا نے ایمان سے نوازا. یہ اتنی بڑی نعمت پر اگر خدا کا شکر نہ کر سکیں تو کتنے بدنصیب ہوں گے. ایمان کیا چیز ہے؟ سنو اور سن کے اسے دل میں اتارو. اللہ پر یہ ایمان لانا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی اور شامل نہیں ہے. بڑے بڑے فلاسفے پیدا ہو گئے ہیں، بڑے بڑے فلاسفے ہر ایک کو شرک کا فتویٰ لگاتے یہ بھی سنتے جائیں. یہ شرک اتنا آسان نہیں، اتنا سائیکلوسٹائل مشین بنا کے رکھی ہوئی ہے. اللہ ستار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ ہے وہ پردے ڈالتا ہے. میری ماں بھی ستار ہے، وہ بھی میرے عیبوں پہ پردے ڈالتی ہے. لیکن اس ستاری کی صفت میں فرق ہے، وہ سمجھ لو. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اب مجھے کوئی خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی. مولوی صاحب کو بڑا فکر ہے، رسول پاک کی امت کا فکر نہیں. یہ مولوی صاحب کو بڑا فکر ہے، سب کو شرک کا فتویٰ. اور میرے پیارے بھائی، رسول پاک فرماتے ہیں اب میری امت میں مجھے کوئی بھی فکر نہیں کہ وہ شرک کرے گی. مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا کی فراوانی کے ایمان کو خراب نہ کر دے. میری ماں میرے عیبوں پہ پردے ڈالتی، میری ماں بھی ستار ہے، اللہ بھی ستار ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ خالق ہو کے ستار، میری ماں مخلوق ہو کے ستار. اللہ کی ستاری صفت اس کی کوئی انتہا نہیں. میری ماں کی ستاری صفت جتنی اللہ نے عطا کی اتنی صفت ہے. جب اللہ چاہے اللہ یہ صفت واپس لے لے اور میری ماں میرے سارے عیب بیان کر دے. برابری کہاں ہوئی؟ برابری رحمان اللہ کی صفت ہے. اللہ مہربان ہے، ماں باپ بھی مہربان ہوتے، استاد بھی مہربان ہوتے، آفیسر بھی مہربان ہوتے. اس سے شرک نہیں ہوتا. ملک کا صدر بھی مہربان ہو سکتا ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی مہربان ہو سکتا ہے. اللہ کی صفت مہربان ہونے کی ذاتی ہے. مخلوق کو اللہ نے عطا کی، یہ شرک نہیں ہوتا. ہمیں یہ صفتیں اپنانی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس مومن میں اللہ کی ایک بھی صفت ہوگی وہ جنتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا جس مومن میں اللہ کی ایک صفت بھی ہوگی وہ جنتی. ان صفتوں کو اپناتے جاؤ، کامل ہوتے جاؤ. اللہ پر ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرا چاہیے
فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں ان پہ ایمان لانا ہے، وہ تمام کتابیں سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کا قول بھی سچا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ حساب و کتاب کرے گا، نیکیوں کی جزا دے گا، گناہ کا عذاب ملے گا، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا ہے۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، نیکی اللہ کی توفیق سے، اور گناہ بندہ خود کرتا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ جو اللہ کا مومن بندہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، ان کی شان سن لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، آقا فرماتے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے ہجرت کرے چاہے جہاں پیدا وہیں رہے۔ کتنی آسان ہے یہ خیر کی راہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ایمان کی نشانی ہے۔ نہ اتنا بے باک ہو جا جو چاہے کرتا پھرے، بکواس بکتا پھرے، گناہ کرتا پھرے، بے حیائی کرتا پھرے، منہ کالا کرتا پھرے، اور کہے اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ بخش دے گا۔ یہ بے باکیاں اچھی نہیں ہے، یہ شیطان سکھاتا ہے۔ یہ بے باکیاں اچھی نہیں، یہ شیطان سکھاتا ہے۔ قرآن عظیم جھوٹا نہیں، مر کے زندہ کیے جائیں گے، نیکی کی جزا ملے گی، گناہ کی سزا ملے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تو اللہ کی اطاعت کر، تو گناہ میں توبہ کر، اللہ سے خیر کا سوال کر، پھر تو اللہ پہ ایمان رکھ کے اللہ